بالکل اس کے ٹاپ پہ دیکھیے جو اس سے جڑا ہوا بڑا پہاڑ ہے، اسی کے بازو میں وہ غار ہے جس کا نام غار سور ہے۔ یہاں سے یہ غار نظر نہیں آتی، پورا فاصلہ طے کر کے 2 سے 2.5 گھنٹے کا یہ سفر ہوتا ہے۔ سیڑھیاں ہوتی ہیں پرلی طرف سے، وہاں پارکنگ میں جو جب جانا چاہتے ہیں جو پیدل لوگ وہ وہیں پہ اترتے ہیں۔ ہم نے چونکہ یہاں دور سے زیارت کرنی تھی اس لیے ہم ادھر آئے ہیں، تو وہاں سے کسی کو 2 گھنٹے کا، کسی کو 2.5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے سیڑھیوں پہ، تو وہ جا کے جب ٹاپ پہ پہنچتا ہو تو اس پہاڑ کے پیچھے اس کو وہ غار دکھائی دیتی ہے جس کا نام ہے غار سور۔ تو اس کے واقعات میں نے آپ کو بتا چکے، صرف یہ 2 باتیں باقی تھی کہ جب مشرک لوگوں نبی کریم کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر سو رہے تھے۔ جب ان کو پوچھا گیا کہ رسول اللہ کہاں گئے تھے تو انہوں نے نہیں بتایا، تو بھاگے ابو جہل کے پاس آئے۔ ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ مکہ کو چھوڑ چکے ہیں تو ابو جہل نے مکہ میں یہ اعلان کیا کہ جو رسول اللہ کو پکڑ کے لائے گا یا ان کا پتہ بتائے گا اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ سرخ اونٹ اس وقت سب سے بےگت سفر کیے جاتے تھے، یہ بہت بڑا انعام تھا، اور اس انعام کے لالچ میں تمام مکہ کے لوگ اپنی تلواریں لیے مکہ کے گلی کوچوں میں اور اس کے آجو باجو کے جتنے بھی گاؤں تھے سب میں پھیل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لگے اپنے انعام کے لالچ میں ان کو قتل کرنے کے لیے۔ اور ان میں سے ایک لوگوں کا گروہ اس پہاڑ کی طرف بھی چڑھنے لگا۔ جب یہ گروہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ایک مکڑی کو بھیجا۔ کس کو بھیجا بھائی؟ مکڑی، اسپائڈر جو جالا بناتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ مکڑی کا جالا جو ہے وہ کمزور ترین چیز ہے، لیکن جب اللہ حفاظت کروانا چاہے تو دیکھیں جو کمزور ترین چیز ہوتی ہے اس سے بھی اپنے نبی کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ ان لوگوں کے اوپر پہنچنے سے پہلے مکڑی نے غار کا جو انٹرنس تھا، جو اندر داخل ہونے کی جگہ تھی، جو اس کا دروازہ سمجھ لیجیے تھا، وہاں پہ مکڑی نے جالا بنا دیا۔ جب یہ لوگ سفر کرتے کرتے اتنے قریب پہنچے کہ صرف 2 قدم کا فاصلہ رہ گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جالا بنا ہوا ہے اور جالا کہیں سے بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے، تو سب یہی سمجھے کہ اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ اس غار کے اندر موجود تھے۔ اچھا، آخری بات، جب یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنے قریب پہنچ گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ باتیں سنی تو آپ بڑے پریشان ہوئے، یہ اتنے قریب دشمن پہنچ گئے، اب یہ رسول اللہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل کی گھڑی میں پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بات آگے بتاؤں، اس کو بات کو سمجھیے کہ ہم پہ آتی ہے مشکل، پریشانی آتی ہے، یہ جو بھی آتی ہے مومن پہ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن انسان کے لیے جنت میں جو مقام و مرتبہ تیار کر کے رکھا ہے، جب بندہ عبادت اور ریاضت کے لیے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اس کو مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ بندہ اس پہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہم پہ مصیبت آتی ہے تو ہم صبر نہیں کرتے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، حالانکہ ہمارے چیخنے چلانے سے مصیبت تو اپنا ٹائم پورا کر کے جائے گی، لیکن ہمیں جو اجر ملنے والا تھا وہ بھی، غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس مشکل کی گھڑی میں نبی کریم نے جو الفاظ ادا کیے اللہ کو اتنے پسند آ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کا دوسرا پارہ ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہ جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے اس کا واقعہ۔ کافی باتیں اور بھی ہیں کہ آپ جہاں سے گئے واپس کہاں، کھانا کون دیتا رہا، یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو عرفات جاتے ہوئے مائک میں بتاؤں گا۔ اب یہ ببرکت مقام ہے، یہاں پہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن جہاں نیک لوگ نہیں، یہاں سید الانبیاء تشریف لائے، یہاں پہ جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہماری آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ ہم دیکھ پائیں، لیکن اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہاں دعا بھی کریں گے، اس امید کے ساتھ دعا کریں گے کہ انشاءاللہ رب سے جو بھی مانگیں گے، نبی کے شہر میں آئے ہیں، نبی کی ولادت کے شہر میں آئے ہیں، انشاءاللہ ضرور ہماری دعا قبول ہوگی۔ وہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ واپس اپنے گھر لوٹتا نہیں، اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی دعا مانگ لیتے ہیں، کیونکہ آپ بھی رائے خدا کے مسافر ہیں سبھی۔ تھوڑے قریب ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا پاک پروردگار عالم، ہم تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے اپنے گناہوں سے لترے ہوئے ہاتھوں کو تیری بارگاہ بلند میں
دست سوال دراز کر دیے ہیں اور تجھ سے اپنی زندگی بھر کے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، مولا معاف فرما دے۔ آمین۔ اے مالک و مولا، ہم جب اپنے جسم پہ غور کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا گندا جسم اس قابل نہیں تھا کہ تیرے حرم پاک میں آتا، یقیناً ہماری آنکھ اس قابل نہیں تھی کہ اس خانہ کعبہ کو دیکھتی کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ہمارے گندے قدم اس قابل نہیں تھے کہ جہاں تیرے نبی رحمت شفیع امت طواف کیے ہیں وہاں ہم بھی طواف کر پاتے، یقیناً تیرا یہ کرم ہی ہمیں یہاں لایا ہے۔ اے مالک و مولا، جہاں تو نے اتنے کرم کر دیے ہم پہ کرموں کی برسات کر دے اور سب کے زندگی بھر کے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ اے مالک و مولا، ہم جانتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ہم نے تو رات کی تاریکی میں بھی تجھے ناراض کرنے والے کام کیے، دن کے اجالے میں بھی ہم تیری نافرمانیاں کرتے رہے، لیکن تو کتنا کریم رب ہے کہ تو نے پھر بھی ہمارے سر پہ عزت کا تاج رکھا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، جیسے دنیا میں تو نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ بروز قیامت بھی ہمارے عیب پوشی فرمانا۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی ہم نے گناہ جان بوجھ کے کیے انجانے میں کیے، سب سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ مولا تیرے نبی کی ولادت کے شہر میں آئے ہیں، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے مالک و مولا، آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے نیکیوں بھری زندگی گزاریں گے، تیرے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس پہ عمل کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی یہ ظاہرین کھڑے ان کے دل میں جو بھی نیک اور جائز تمنا ہے، مولا یہ اپنے گھروں سے جو بھی نیک اور جائز مقصد لے کے آئے ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، تیرے گھر کے مہمان ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ رہے ہیں، ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ آمین۔ مالک مولا، کہیں یہاں شوگر کے مریض کھڑے ہوں گے، کہیں ٹی بی کے مریض کھڑے ہوں گے، کہیں جوڑوں کے امراض میں مبتلا ہیں، مولا جس کو جو بیماری ہے تو جانتا ہے۔ مولا ہم نے تیرے نبی کی حدیث سنی ہے کہ تو نے زمزم میں ہر بیماری سے شفا رکھی ہے، آج ہم بھی زمزم پیتے ہیں، زمزم سے ہماری تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو شفا کلی عطا فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، اے پاک پروردگار عالم، ان کے رشتہ دار عزیز جو یہ گھروں میں چھوڑ کے آئے بیمار ان کو بھی شفا دے دے۔ آمین۔ مالک مولا، ان کے رشتہ دار عزیز جو اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا کلی عطا فرما۔ آمین۔ یا مالک مولا، جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، مولا ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ آمین۔ اے مالک مولا، پاک پروردگار عالم، جتنے بھی زائرین کھڑے ہیں ان میں سے اگر کوئی بے اولاد ہو یا کوئی بے اولادوں کا نمائندہ بن کے آیا ہو، مولا جس کے ہاں اولاد نہیں ہے اس کو اولاد کی نعمت سے مولا مال فرما دے۔ اے مالک مولا، جس کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں وہ تیری نعمت، بیٹوں کے طلبگار ہیں ان کو بیٹوں کی نعمت سے نواز دے۔ آمین۔ اے مالک مولا، کہیں ایسے ہیں جن کی اولادیں تو ہیں لیکن والدین اپنی نافرمان کی اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہیں، مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، مولا ان کو اپنے والدین کا تابع فرمان بنا دے۔ اے مالک مولا، اے پاک پروردگار عالم، جتنے بھی یہ زائرین کھڑے ہیں جب یہ گھروں سے چلے تھے تو کتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، مولا یہ کتنوں کے نام اور ان کے کام بھی بھول گئے، لیکن تجھے سب کے نام بھی پتا ہے، سب کے کاموں سے بھی تو واقف ہے، سب کے جائز مرادوں پر نظر رحمت فرما۔ آمین۔ مالک مولا، ہم نے تجھ سے جو مانگا ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ پائے ہمارے حق میں بہتر ہے، مولا بن مانگے ہی عطا فرما۔ آمین۔ مالک مولا، آخر میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته